الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم الحرام جاری ہے اور 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا کے اندر جو سانحہ پیش آیا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس واقعے کا درد دلوں میں محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی ان واقعات کو سنتے ہیں، کیسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، پھر ایک ایک شہید کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں شہادت ہوئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں شہید کیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا جانا، اور اس مشکل گھڑی کے اندر بھی ان کی پاک بیویوں کا اپنے سروں سے حیا کی چادر کو دور نہ ہونے دینا، یہ ساری چیزیں جب سنتے ہیں تو وہی درد بندے کو آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت پر یہ جو ظلم و ستم کیا گیا، یہ ایک مسلمان تو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنا گھر، اپنا مال، سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کیا۔ اگر ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ان کے جو ہے وہ سیرت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سامنے ان کی فوج کو جمع کیا گیا۔ جب آپ نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی نا، کہ اتنی بڑی فوج میرے سامنے میری موجود ہے، تو دل ہی دل میں ایک غمگین آہ بھری، منہ سے آہ کے لفظ نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آہ بھرنے کے بعد کہا، کاش امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت میں کربلا میں موجود ہوتا، میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی، اور میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور ساری فوج ان کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ یعنی یہ واقعہ کربلا کے کئی سو سال کے بعد کی بات ہے، کئی سال کے بعد کی بات ہے، کہ ان کے سامنے ان کی فوج جمع ہے۔ انہوں نے کاش اتنی بڑی فوج لے کر میں میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر سکتا۔ اب یہ انہوں نے صرف آہ کہی تھی نا، ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی، ایک حسرت تھی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی وفات ہوئی، تو فوت ہونے کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا کہ وہی ایک خیال جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے سبب میرے دل میں آیا تھا، کہ کاش اتنی بڑی فوج کے ساتھ میں ان کی مدد کر سکتا۔ فرمایا اسی خیال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ یہ ایک خیال، یہ ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ میدان کربلا میں جا کر ان کی مدد کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو آج ہم ان کا ذکر خیر کریں، ان کی سیرت کو بیان کریں، ان کے واقعات کو بیان کریں، تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہم تمنا تو کر سکتے ہیں نا کہ کاش ہم ان کے پاس موجود ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان کی مدد کر سکتے۔ آگے سنیے، آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس آیت کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے میدان کربلا کے اندر،
ان کی جو زندگی کا مقصد تھا نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب عربی گرامر کے اندر یہ ہے کہ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی باتیں کرنے میں تو بہت سارے آگے آ جاتے ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت تھوڑے لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ فرمایا کہ مَن یشری نفسہ، لوگوں میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ اب اس جان کو بیچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں بیچ دیتا ہے؟ کس کو بیچنا ہوتا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ یعنی باتیں کرنے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عمل کرنے میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ اب بیچتا ہر کوئی ہے اپنی جان کو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بندہ خالی بھی بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اپنی سب سے قیمتی چیز یہ سانس بیچ کر اس وقت کو گزار رہا ہے۔ تو بیچتا ہر کوئی ہے لیکن ایسے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقت کو گزارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، فرمایا اس آیت سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے آگے بیچ دیا، اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو بہت سارا دنیاوی مال حاصل کر سکتے تھے۔ یزید تو یہی کہتا تھا نا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، میں فلاں جو ہے وہ حکومت آپ کے حوالے کر دوں گا، اتنا مال آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ چاہتے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اتنا مال مل جاتا، زندگی آسانی سے گزر جانی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے بچپن سے ہی آپ کو یہ سکھایا تھا کہ جب حق کے سامنے ڈٹنا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے دنیاوی مال کتنا مل رہا ہے، پھر دنیا سامنے ہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو رکھنا ہے کہ کون سے کام کے اندر اللہ پاک راضی ہوگا اور کون سے کام کے اندر اللہ پاک ناراض ہوگا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیاوی مال و دولت کو چھوڑا، اس حکومت کو چھوڑا، اس کو چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کی جانوں کے نذرانے پیش کر کے نبی کریم علیہ السلام کے دین کو بچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ آگے سنیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد ہم نے کیا سنا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اب آگے سنیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی طرف جانے کا جب ارادہ فرمایا تو تقریباً ہر شخص یہ التجا کر رہا تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ادب کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھا پائی کروں تو وہ کربلا جانے سے رک جائیں گے، تو کہتے میں اس ہاتھا پائی پر بھی تیار ہو جاتا لیکن امام علی مقام کو کربلا نہ جانے دیتا۔ لوگوں نے یہاں تک منع کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا جانے سے، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جو ہے وہ لفظ تھا، آپ نے فرمایا مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ ذمہ داری کیا ہے تو امام علی مقام نے فرمایا یہ ایک راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا، میرے نانا نے میرے ذمہ ایک ذمہ داری لگائی ہے، وہ میں نے ہر حال کے اندر نبھانی ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ اور میں اپنی زندگی کے اندر کسی کو یہ راز بتا نہیں سکتا۔ اور کسی کی جب لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی
تو آپ نے فرمایا کہ وہ وعدہ آ چکا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، رستے کے اندر آپ کو اونگ آئی، تو آپ نے جب آپ کی آنکھ کھلی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 2-3 دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کے بڑے شہزادے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے، عرض کیا بجان کیا معاملہ ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس آزمائش کا بچپن کے اندر ذکر کیا تھا وہ وقت آن پہنچا ہے، اب ہم شہادت کے قریب ہو رہے ہیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ آزمائش، یہ مشکل کی گھڑی آگے آنے والی ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری جان کا نذرانہ دینے سے نبی کریم علیہ السلام کا دین محفوظ ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے دریغ نہیں کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے اندر موجود تھے، اب آپ تھوڑا تصور کریں نا، میدان کربلا کے اندر جو کیفیت تھی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں واقعات، ہم سنتے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر کس مشکل گھڑی کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت نے وقت گزارا۔ اب اس مشکل گھڑی کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی صبح جب لڑائی شروع ہی ہونے والی تھی، اس سے کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب اور حضرت بریر حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ امام علی مقام کے رفقا میں سے تھے، آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، آپ ایک ساتھ کھڑے تھے دونوں بزرگ، تو حضرت بریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ خوشی والی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بریر، یہ کون سا وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ یعنی سامنے اتنی مشکل گھڑی ہے، شہادت ہمارے قریب ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے افراد کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے اور آپ خوش طبی والی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت بریر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میں بہت سنجیدہ آدمی ہوں، میں عام حالات میں بھی اتنی خوش طبی والی باتیں نہیں کرتا، لیکن فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت بہت خوش ہوں کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں شہادت نصیب ہوگی اور ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کا جذبہ تھا اس میدان کے اندر، ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ شہادت سامنے ہے، لیکن ان کے دلوں میں خوشی اس بات کی تھی کہ ہم حق پر کھڑے ہیں، ہم حق پر ہوتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ ہم دین اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں اور شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس میدان کے اندر بھی ان کے چہروں پر خوف کے اثرات نہیں تھے، ان کے دل خوشی سے جھوم رہے تھے۔ آگے سنیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ ان کے کربلا والوں کا انداز دیکھیں کیسا نرالا انداز ہے۔ ہم اپنے اوپر اگر غور کریں نا تو وہ اتنی مشکل گھڑی کے اندر بھی اس صبر، استقامت، ہمت کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ہم ان کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی ہمیں مشکل آ جائے تو ہم صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، ہم بے صبری پر آ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، نمک تیز ہو گیا ہے، مرچیں تیز ہو گئی ہیں، یا اس طرح کا چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی سیرت تو دیکھیں کہ اس مشکل گھڑی کے اندر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو آج ہمیں تو اتنی مشکلات آتی نہیں ہیں، ہمیں یہ تو نہیں ہوتا کہ سامنے ہماری جان لینے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صبر نہیں کر پاتے، بے صبری شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، دین اسلام کو اپنا دین مان لیا، تو فرمایا جب بندہ سچے دل سے یہ اقرار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا؟
فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو رب تلاش کر لے۔ یہ حدیث قدسی ہے، کیسا جھنجھوڑ دینے والا جملہ ہے۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میری دی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو رب تلاش کر لے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی اور رب تو نہیں ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے اور صبر کا دامن چھوڑ کر ویلا شروع کر دے، گناہوں پر اتر آئے، فرمایا میرے سوا کسی اور کو رب تلاش کر۔ غور کریں ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر کیسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کمزور کے ساتھ معاملہ ہو تو ہم اس کو مار دیتے ہیں، اگر بڑا ہو تو مجبوری ہوتی ہے، دل ہی دل میں اس کو گالیاں تو نکال ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں احادیث کے اندر درس کیا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم نے واقعہ کربلا سے، نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کی سیرت سے یہ اپنے آپ کو سبق دینا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا حقدار بننا ہے۔ یہ اصل ہے ان کی سیرت جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آگے سنیے، میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 محرم الحرام کی رات تھی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری رات اپنے سارے رفقا کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے راضی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ یزیدیوں کو مسئلہ مجھ سے ہے، اگر آپ یزیدی مجھے پکڑ لیں گے یا مجھے شہید کر دیں گے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو وہ کچھ نہیں کہیں گے، لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو یہ اجازت عطا فرما دی۔ اب آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے رفقا کا جذبہ شہادت دیکھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی لشکر میں شامل تھے، اس موقع پر آپ نے جو الفاظ کہے نا بڑے کمال کے تھے۔ عرض کیا اے شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کہا ہم نے سن لیا ہے، خدا کی قسم اگر بالفرض یہ دنیا فانی نہ ہوتی، ہمیں ہمیشہ کے اندر اس دنیا میں رہنا نصیب ہوتا، مگر اس ہمیشہ کی زندگی میں آپ کا ساتھ نہ ہوتا، ہم تب بھی آپ کے ساتھ شہید ہو جانا پسند کر لیتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں ایک تو یہ دنیا فانی ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، شہید ہو کر اس کی طرف جانا ہے، اتنا اجر و ثواب ملنا ہے۔ اگر بالفرض یہ دنیا فانی نہ بھی ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی، لیکن اس دنیا میں آپ کا ساتھ نہ ہوتا، آپ کا ساتھ ہم سے چھوٹ جاتا، تو ہم پھر بھی آپ کے ساتھ شہید ہو جانا پسند کر لیتے۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ابتغاء مرضات اللہ۔ بہت تھوڑے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ کربلا والے تھوڑے تھے، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے سامنے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو بلندیاں عطا فرمائی اور آخرت کے اندر بھی ان کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ رہتی دنیا تک آپ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھیں گے جو اپنے بیٹے کا، اپنے پوتے کا نام یزید رکھے گا، لیکن قیامت تک آپ کو لاکھوں کروڑوں ایسے بندے مل جائیں گے جو اپنے پیدا ہونے والے بچوں کا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے نام پر رکھ کر اپنے آپ پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب امام علی مقام کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یزید کی حکومت پتہ کتنی دیر رہی تھی؟ صرف اور صرف روایتوں میں ملتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد 3 سال اور 6 مہینے یزید کی حکومت رہی تھی، صرف 3 سال اور 6 مہینے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور جب اس کی موت ہوئی نا تو کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا اور اسی کی طرف جاتے ہوئے جنگل میں اس کو کسی نے مار دیا، اور کئی دنوں کے بعد جا کے اس کی گلی سڑی ہوئی لاش ملی تھی۔ یہ انجام تھا اس کا، اور فقط 3 سال اور 6 مہینے حکومت کر سکا۔ اس کے بعد قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے یزید مٹ گیا،
لیکن 1400 سال کے بعد آج بھی ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کسی نے بڑے پیارے لفظ کہے نا، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے۔ یہ ہے واقعہ کربلا کا خلاصہ کہ یزید تھا، وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر، اللہ پاک کی رضا کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا۔ وہ شہید ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ حضرت سیف بن حارث اور حضرت مالک بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ 10 محرم کو جب لڑائی شروع ہو چکی تھی، یزیدی فوجی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور دونوں رو رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ ان قریب ہمیں شہادت ملے گی، پھر اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان دونوں چچا زاد بھائیوں نے کہا، علی جاں ہم اپنی جان کے لیے نہیں رو رہے، پھر وجہ کیا ہے رونے کی؟ تو عرض کی اللہ پاک ہمیں آپ پر فدا کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یزیدی آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، لیکن یزیدی تھوڑی دیر کے بعد 22,000 کا لشکر تھا۔ لڑائی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا، یہ جنگ نہیں تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تھی، یہ جنگ نہیں تھی، یہ سراسر ظلم تھا۔ 72 لوگوں کو کبھی 22,000 کے لشکر سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور وہ 22,000 کا لشکر جن کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے۔ 10 محرم کی رات یزیدیوں کے لشکر میں شرابیں چل رہی تھی، وہ عیش و عشرت کے ساتھ کھا پی رہے تھے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ تو یہ لڑائی نہیں تھی، اس میں جنگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو سراسر ظلم تھا، اور اس ظلم کو برداشت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ غور کریں، ان یزیدیوں کے لشکر میں کیا چل رہا تھا؟ شرابیں، زنا چل رہا تھا، عیش و عشرت چل رہی تھی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرے، ان کے نعرے لگا رہا ہو، اور وہ ان کی محبت کا درس بھی شراب پی کر دے رہا ہو، تو پھر وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ اگر کوئی بندہ شراب بھنگ پی کر ان کے نعرے لگا رہا ہے، ان کی سیرت سے کئی 100 میل دور بیٹھا ہوا ہے، سیرت پر عمل ہی نہیں کر رہا، زنا میں وہ پڑا ہوا ہے، حرام کاریوں میں شراب میں وہ پڑا ہوا ہے، سارے حرام کام وہ کر رہا ہے، پھر اس کو حسینی کہیں گے یا یزیدی کہیں گے؟ کیونکہ یہ سارے کام تو 10 محرم کی رات یزیدیوں کے خیموں میں چل رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں کیا چل رہا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تلاوت قرآن چل رہی تھی، نوافل ادا کیے جا رہے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں کی جا رہی تھی۔ پتا تھا کہ صبح ہم نے شہید ہو جانا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں کر کے، استغفار کر کے وہ پیش ہونا چاہتے تھے۔ حسینیوں کے لشکر میں یہ چل رہا تھا۔ اگر کوئی آج شراب پی کر، زنا کاریاں کر کے، حرام کاریاں کر کے کہ میں حسینی ہوں، اور ان کے نام کے 2 نعرے لگا رہے محرم کے اندر، اور کیا میری محبت پوری ہو گئی، وہ حسینی نہیں ہے، نام کا حسینی ہے، کردار کا وہ یزیدی ہے، کیونکہ یہ سارے کام یزیدیوں کے تھے۔ امام علی مقام کا کام کیا تھا؟ تلاوت قرآن کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ امام علی مقام کو آپ نے سنا نہیں سجدے میں شہید کیا گیا، تو یہ کیا تھا؟ جاتے ہوئے بھی وہ یہ درس دے کر گئے کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنی گردن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں سے، نبی کریم علیہ السلام جو نماز کا تحفہ لے کر آئے، اس کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ میں سجدے کے اندر اپنا سر دے کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے درس کربلا۔ سر نیزے پر بلند ہو گیا، پھر بھی تلاوت قرآن جاری ہے، تو یہ درس تھا کہ اے میرے نانا کی امت، کبھی تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ہم کھول کر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔
لیکن ہم دعویٰ ان کی محبت کا کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ فقط کام نہیں آئے گا، دعویٰ اسی وقت کامل ہوگا، یہ دعوے کی اسی وقت ہمیں فائدہ بھی پہنچے گا جب ہم ان کی سیرت پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور کربلا کے واقعے سے صحیح معنوں میں ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔